نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق اللہ العظیم. بزرگ اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بھی انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. مزید کرم اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن میں حکم یہ ہے کہ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، انعام اور احسان ہے. ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں اس کو مسجد کہا جاتا ہے. مسجدیں اللہ رب العزت کے گھر ہیں. اسلام میں، شریعت میں مسجدوں کی بہت اہمیت ہے، بہت ویلیو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روئے زمین پر سب سے بہتر زمین وہ ہے جہاں مسجد ہے، سب سے بہتر. اور سب سے بری جگہ بازار ہے، کیونکہ بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکے دیے جاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، حسد کیا جاتا ہے، بد نظری بھی ہو جاتی ہے. بہت ساری برائیوں کی جڑ بازار ہے. اس کے مقابلے میں مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، دین کی باتیں بیان کی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے. یہ فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہیں. اس لیے مسجدوں کی بہت اہمیت ہے، بہت عظمت ہے. جس طریقے سے انسانوں کی تقدیر ہوتی ہے، نصیب جس کو ہم کہتے ہیں، ان میں بعضوں کی تقدیر بہت اچھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہر چیز عطا فرما رکھی ہے، مال و دولت، اولاد، حسب نسب، سب، جن کو ہم خوش نصیب کہتے ہیں. ویسے ہی زمین کے بارے میں بھی تقدیر اور نصیب ہے. پوری زمین کو مسجد بننا نصیب نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العزت نے زمین کے جس جس حصے کے بارے میں ارادہ فرمایا اسی کو مسجد کا حصہ بننا نصیب ہوا. اس لیے مسجد کے زمین کے وہ حصے جن پر مسجدیں قائم کی جاتی ہیں وہ دوسرے حصوں پر فخر کرتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے دنیا والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے روئے زمین پر جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہ جگہ چمکتی ہیں ان کے سامنے. جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں چمکدار، ویسے آسمانی مخلوق زمین پر مسجدوں کو چمکدار دیکھتی ہے. مسجد اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے مسجد کی تعمیر کا کام اپنے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا ہے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے مسجد اقصی تعمیر کروائی کہ آپ کے حکم سے جناتوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کی. خلیل اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے کعبہ کی دیواریں اونچی کروائی، کعبہ کی تعمیر کروائی. اور ساتھ میں حکم بھی دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے اس گھر کو پاک اور صاف رکھنا. اللہ رب العزت مسجدوں کی پاکی اور صفائی کا حکم اپنے نبیوں کو دے رہے ہیں. کتنی بڑی چیز ہو کہ اپنے جلیل القدر نبی صلی اللہ کہہ رہے کہ اس کو پاک اور صاف رکھنا. مسجدیں پاک ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، خوشبو کا انتظام ہونا چاہیے، اور مسجد میں ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ آدمی گھڑی دو گھڑی وہاں بیٹھے، اس کا جی چاہے کہ ہم بیٹھے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو غور سے سنیں تو حضور نے بھی ترغیب فرمائی ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھیں. حضور نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی
اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور اللہ کے ذکر میں یا قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا یہاں تک کہ اشراق کی نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہاں اشراق تک بیٹھنے کی بھی ترغیب ہے، مسجدوں میں بیٹھے ایسا ماحول ہونا چاہیے، مسجدیں ایسی ہونی چاہیے۔ رمضان میں آخری 10 دنوں کے اعتکاف کے لیے جامع مسجد کی شرط لگائی تو اس مسجد میں اعتکاف کیا جائے گا جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی۔ اس بہانے آدمی 10 دنوں تک مسجد کے ماحول میں ٹھہرے گا۔ جمعہ کی نماز کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو جتنا جلدی مسجد میں جائے گا اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اس سے بھی شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں لگے، جو جتنا جلدی جائے گا اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد درود شریف بتایا جاتا ہے جو 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پڑھے، حالانکہ اس بات کے بارے میں محدثین کا کلام ہے کہ آدمی جگہ بدل کر پڑھے تو بھی کوئی پرابلم نہیں، باہر نکل جائے کوئی کام سے اور وہاں پڑھے 80 مرتبہ درود شریف تو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یہاں بھی ترغیب یہ ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھتے بیٹھتے اس کا دلی تعلق مسجد کے ساتھ قائم ہو جائے اور پھر وہ پوزیشن ہو جائے کہ مسجد کی در و دیوار سے آدمی کو محبت ہو جائے، مسجد کی ہر چیز سے آدمی کا دل لگ جائے۔ اور یہ انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، کیونکہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے گھر کو بھی پسند کرتا ہے، اس کے گلیوں کو بھی پسند کرتا ہے، اس کے گاڑی گھوڑوں کو بھی پسند کرتا ہے، ہر چیز کو پسند کرتا ہے۔ لیلا اور مجنو کے بارے میں ہم واقعات سنتے رہتے ہیں، کہانیاں سنتے رہتے ہیں۔ مجنو کے بارے میں آتا ہے تو بیٹھا ہوا تھا، ایک کتا وہاں سے گزرا، اس نے کتے کو پکڑا اور اس کے پیر چومنے لگا، کتے کے پیر چومنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ بیوقوف کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کتا مجنو کی گلیوں سے گزر کے آیا ہے، اس لیے میں اس کے پیروں کو چوم رہا ہوں۔ کیونکہ لیلا سے محبت تھی تو اس کے متعلق جتنی چیزیں تھیں، اس کے آس پاس جتنی چیزیں تھیں، تمام چیزوں سے مجنو کو محبت تھی۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو مسجد کی ہر چیز سے ہمیں بھی لگا ہوگا، محبت ہوگی۔ یہ مسجدیں صرف نماز کے واسطے نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے مرکزیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں نماز تو ہوتی ہی تھی، ساتھ میں دوسرے بھی بہت سارے کام انجام دیے جاتے تھے۔ کبھی کبھی قیدیوں کو پکڑ کر لاتے اور ان کو قید خانے میں ڈالنا مقصود ہوتا تو باقاعدہ کوئی جیل نہیں تھی، قید خانہ نہیں تھا، تو مسجد کے ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا جاتا تھا۔ جہاد سے واپسی پر کچھ زخمی لوگ آتے تو ان کا علاج معالجہ بھی مسجد کے صحن میں ہوتا تھا۔ دینی اہم مشورے، بڑے بڑے کاموں کے مشورے مسجد میں ہوتے تھے۔ مسجد نبوی سے ہی جہاد کے واسطے جماعتیں روانہ ہوتی تھی، دین کی دعوت کے واسطے جماعتیں وہاں سے روانہ ہوتی تھی۔ تو یہ مسجد صرف نماز کے واسطے نہیں، بہت سارے کام ان مسجدوں سے انجام دیے جاتے تھے۔ بہرحال جو جگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی وہ نیچے 7 زمینوں تک اور اوپر 7 آسمانوں تک قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہتی ہے۔ پھر اس کی حیثیت کو کوئی آدمی بدل نہیں سکتا، کوئی قانون اس کو بدل نہیں سکتا، ہمیشہ کے لیے وہ مسجد بنے گی۔ کیونکہ جب کوئی جگہ، کوئی ایریا اور علاقہ اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا، مسجد کے نام پر وقف کر دیا گیا، تو جیسے ہی وقف کیا گیا اب وہ لوگوں کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، اور جب اللہ مالک ہو گیا تو بندے اس میں تصرف کیسے کر سکتے ہیں، اس کو کیسے بدل سکتے ہیں، اس کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ تو ایک بار جو مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجدیں رہیں گی۔ سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا اللہ کا گھر جو دنیا میں بنا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ زمین نہیں تھی، اللہ رب العزت نے جب زمین بنانے کا ارادہ کیا، کائنات کو وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا، تو وہیں سے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا۔ جو کعبہ کی زمین ہے وہیں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا۔ ان مسجدوں کا ادب
مسجدوں سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کو تم دیکھو کہ مسجد میں کثرت سے آتا جاتا رہتا ہے تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دو کہ بندہ مومن ہے۔ مسجد میں کثرت سے آنا جانا یہ ایمان والا ہونے کی دلیل اور نشانی ہے۔ مسجدوں کو ناپاکیوں سے گندگیوں سے دور رکھیں، پاک اور صاف رکھیں، اور خاص کر کے باتوں سے مسجدوں کو بچائیں۔ یہ مسجدیں دنیاوی باتیں کرنے کے واسطے نہیں، یہ اللہ کے ذکر کے واسطے، اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی کچرا وغیرہ آپ کو نظر آئے وہ مؤذن صاحب ہی صاف کریں، آپ کو بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تشریف فرما تھے ہجرت سے پہلے، اس وقت اللہ کا گھر کعبہ موجود تھا، لیکن مشرکین کی حکومت تھی۔ مشرکین مکہ نے اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی مالی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ دوسری مسجد بنائیں۔ لیکن ایک ایمان والا مسجد اور مدرسے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایمان والا مسجد اور مدرسوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ انسان باقی نہیں رہے گا اگر مسجد اور مدرسے نہ رہے تو۔ اس ضرورت کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اپنی مسجد اور مدرسہ بنایا تھا مکہ میں، کیونکہ علی اعلان کعبہ میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، دین کی بات نہیں کر سکتے تھے، تو دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ جو شروع میں ایمان لے آئے تھے ان کو جمع کرتے اور نمازیں پڑھاتے، دین کی تعلیم دیتے۔ لیکن مسجد اور مدرسہ وہاں بھی تھا، چپکے لیکن چالو تھا۔ ہجرت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے فرمائی، مدینہ تشریف لے گئے، ان مہاجرین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال و دولت تھی، نہ گھر بار تھا، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے حضور نے پہلا قیام فرمایا کوبا میں، وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن یا 24 دنوں تک مقیم رہے۔ وہاں حضور نے سب سے پہلے جو کام انجام دیا وہ مسجد کوبا کی تعمیر۔ حضور کے عمل سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مسجد کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ سب سے پہلے حضور نے مسجد کوبا کی تعمیر کی فکر فرمائی، اس کو آباد کرنے کی فکر فرمائی۔ وہاں سے جب مدینہ پہنچے تو حضور کے پاس خود کا بھی مکان نہیں تھا، گھر نہیں تھا۔ حضور خود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مہمان تھے۔ صحابہ کرام کے پاس گھر بار نہیں تھے، مال و دولت نہیں تھا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے کچھ کما لیتے ہیں، اپنے مکانات بنا لیتے ہیں، اس کے بعد مسجد اور مدرسے کے بارے میں سوچیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی فکر فرمائی، اور مسجد کے بازو میں مسجد کے ساتھ صفہ چبوترا قائم کیا جس میں مدرسہ چلتا تھا۔ یہ مسجدیں اور مدرسے مسلمانوں کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ اگر کٹ گئے تو آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضور نے اپنے مکان کی کوئی فکر نہیں فرمائی، صحابہ کرام نے کوئی فکر نہیں فرمائی، سب سے پہلی فکر تھی مسجد کی تعمیر، مدرسے کی بنیاد۔ مسجد کی تعمیر اتنا بڑا کام ہے، اتنا ثواب والا کام ہے کہ حضور خود اپنے ہاتھوں اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر لاتے تھے تعمیر کے وقت۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور خدمت کے واسطے ہم موجود ہیں، آپ شانتی سے ایک طرف بیٹھ جائیے، تشریف فرمائیے، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم کو ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے۔ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ اس لیے مسجدیں بہت ضروری چیز ہے، جہاں نہیں ہے وہاں بنانے کی فکر کرنی چاہیے، جہاں ہے وہاں کی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اعمال کے ذریعے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اعمال کے ذریعے بڑی بڑی عمارتیں بنانے سے اور نقش و نگار کرنے سے آباد نہیں ہوتی مسجدیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں اعمال کے ذریعے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے جو نماز میں مشغول ہو، تلاوت میں مشغول ہو، تسبیح میں مشغول ہو۔ مسجدوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغات کہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جنت کے باغ سے گزرے تو کچھ چر لیا کرے۔ اس طریقے سے آباد ہوتی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ بھی مسجدوں کو آباد رکھنے کی فکر کریں، مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کریں۔ مومن کی مثال تو ایسی دی جاتی ہے کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں، مچھلی کو پانی کے بغیر چین آ ہی نہیں سکتا، اسی طرح مومن کو مسجد کے بغیر چین آ ہی نہیں سکتا۔
اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان سائے کے نیچے 7 قسم کے خوش نصیب لوگ جمع ہوں گے, ان کو سایہ نصیب ہوگا. اس میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا رہتا ہے کہ یہاں سے بازار گیا تو ابھی فکر ہے کہ نماز کا وقت ہوگا, میں مسجد چلا جاؤں گا, 5-10 منٹ ایکسٹرا نکال کر جلدی مسجد پہنچ جاؤں گا. اس کو ایسا مسجد کے ساتھ لگاؤ کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا تھا. اللہ رب العزت عرش کا سایہ اس کو نصیب فرمائے. اس کے مقابلے میں ہمارے گناہوں کی نحوست کا حال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں مسجدوں میں بے چینی ہوتی ہے کہ کب باہر نکل جانا. ابھی مجمع دیکھیے, خطبہ شروع ہوگا تو باہر کی صحن میں بھی لوگ آ جائیں گے, لیکن جیسے ہی 2 رکعت کا سلام پھیریں گے آدھی مسجد خالی ہو جائے گی. یہ بغیر پانی کی مچھلیاں ہیں, ان کو پانی کے بغیر ہی زندگی محسوس ہوتی ہے, ان کو وہاں چین سکون ملتا ہے, مسجد میں چین سکون نہیں ملتا. انوکھی قسم کی مچھلیاں ہیں یہ سب. یہ تو منافق کا حال ہے کہ منافقوں کو مسجدوں میں گھبراہٹ ہوتی تھی, بے چینی ہوتی تھی کہ کب یہاں سے نکل جائے. آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کریں, کچھ تلاوت کریں, جلدی آ جاوے. ہفتے میں 1 مرتبہ دین کی بات سننے کا موقع ملتا ہے, اس نیت سے جلدی آ کر دین کی بات سنیں. پہلی صف نصیب ہو جاوے, امام کے پیچھے نصیب ہو جاوے نماز پڑھنا, اس نیت سے جلدی آ, اس کی عادت ڈالنی چاہیے. ایک آدمی نے مچھلی خریدی. اب مچھلی کو اٹھانے کے واسطے اس کو کوئی مزدور چاہیے تھا. اس نے آواز لگائی کہ کون یہ مچھلی اٹھا کر میرے گھر تک لے جائے گا. ایک مزدور وہاں موجود تھا, کہا کہ میں لے جاؤں گا, لیکن ایک شرط ہے کہ جاتے وقت اگر اذان ہو گئی تو وہیں پر یہ مچھلی تیرے ہاتھ میں دے دوں گا اور میں مسجد میں چلا جاؤں گا. نماز کا وقت ہو جائے گا تو پھر میں مسجد میں چلا جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. خیر وہ دونوں آدمی چلے, مزدور نے مچھلی اٹھائی, راستے میں ایک جگہ پہنچے, اذان ہوئی, اس نے وہ مچھلی مالک کو دے دی کہ تو پکڑ, میں چلا مسجد. یہ ہوتا ہے مسلمان مومن. یہ اندر گیا, کافی دیر تک وہ انتظار کرتا رہا مالک باہر کہ وہ کب آوے کب آوے. پھر بھی وہ باہر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ مچھلی پانی میں سے تھوڑی باہر آئے گی, مومن مسجد سے تھوڑی جلدی باہر آئے گی. تو اس نے آواز لگائی کہ ارے آدمی بھائی, تجھے کون باہر آنے سے روک رہا ہے, جلدی باہر آ جا, تجھے کون باہر آنے سے روک رہا ہے. اس مزدور نے اندر سے آواز لگائی کہ وہی جو تجھے اندر آنے سے روک رہا ہے. تو مسجد میں آنے کی توفیق مل جاوے, یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہے, یہ سمجھنا چاہیے. گھبراہٹ ہوتی ہے تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہے, توبہ استغفار کرنا چاہیے, مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بنانا چاہیے. اور آ جاتے ہیں جو لوگ, وہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 آدمی مسجد نبوی میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے آگے کی صف میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو چھوٹی سی کنکری اٹھا کر ماری حضرت انس کو متوجہ کرنے کے لیے. حضرت انس نے ان کی طرف دیکھا تو کہا کہ ادھر آؤ, وہ دونوں کو ادھر میرے پاس پکڑ کے لاؤ. حضرت عمر تو امیر المومنین تھے اس وقت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بلا کر لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو, اجنبی معلوم ہوئے. کہا کہ ہم طائف سے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو یہ کوڑے سے میں برابر تمہاری پٹائی کرتا. کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضور نے مسجد میں باتیں کرنے سے منع فرمایا؟ تو تم اجنبی ہو, شاید تم کو معلوم نہ ہو, اس لیے معذور ہوں, میں چھوڑ دیتا ہوں. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دور میں موجود ہو تو نماز کے بعد کئی لوگوں کی ہڈی پسلی ٹوٹی ہوئی باہر ملے. اتنی باتیں ہم کرتے آتے. مسجدوں کا آدب بنانا. تسبیحات بھی ہاں لٹکائی ہے ہاتھ میں لے کر اس کو پڑھنا شروع کر, توبہ استغفار کرے, سنتوں کی پابندی کرے. بہرحال آج مسجد کا یہ جو فضیلت اور عظمت بیان کی جاتی ہے اس کا ایک مقصد ہے. اخباروں میں, ٹی وی میں وغیرہ میں آپ سنتے ہیں کہ ہماری بہت ساری مسجدوں پر لنگ کے پجاریوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ہے. اب آج کے وقت میں صرف مسجد ہی نہیں, مسجد دین کی نشانی ہے, شعائر اللہ جس کو کہتے ہیں, اللہ کی نشانیاں اس میں سے ہے. ایسی جتنی شعائر اللہ ہے, جتنے دین کی نشانیاں ہیں, ان تمام کو مضبوطی سے تھامنے کا وقت ہے. ٹوپی ایک مسلمان کی پہچان ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے سروں پر ٹوپی ہونی چاہیے.
दाढ़ी ये वाजिब है, मुसलमान की पहचान है। अब वक्त आ चुका है कि 24 घंटे और पूरा साल हमारे चेहरों पर दाढ़ी होनी चाहिए। जब आदमी 25-20 हजार का मोबाइल जेब में रख सकता है तो 50-100 रुपए की टोपी क्यों नहीं रख सकता? आदमी दाढ़ी क्यों नहीं रख सकता? जब रमजान में रख सकता है तो गहरे रमजान में क्यों नहीं रख सकता? और ऐसी जितनी दीन की बड़ी बड़ी निशानियां हैं उनकी हिफाजत के वास्ते जान माल लगाने के जज्बात हमारे अंदर पैदा होने चाहिए। इन मस्जिदों की हिफाजत इंशाल्लाह हम करेंगे जिस तरीके से भी कर सकते हो। और शाइर दीन, दीन की जितनी निशानियां हैं इंशाल्लाह उनकी हिफाजत हम करेंगे, चाहे जान जावे चाहे माल जावे। ये जज्बात अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। बहरहाल पूरी बात का खुलासा ये कि माहौल से हम सब वाकिफ हैं। नाम, इस्लामी नाम, ये भी मुसलमान की एक पहचान है। उसमें भी वही नाम रखे जावे जिससे मालूम हो जावे सुनते ही कि ये मुसलमान है। अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद, अहमद, ये अनोखे नाम छोड़ दें। आज के वक्त का तकाजा ये है। हम भी अजीब मुसलमान हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने से 100 शहीदों का सवाब मिलता है, लेकिन हम उन पर अमल नहीं करते। अगर किसी कोहली बोहली ने दाढ़ी रख ली तो उसको देखकर हम दाढ़ी रख लेते हैं। किसी खान ने कई स्टाइल वाले बाल कटवाए तो हम एक ही मर्तबा देखकर उसके जैसे बाल रख लेते हैं। दीन पर आज के दौर में सिर्फ हमला बाहर से नहीं हो रहा बल्कि बाहर के मुकाबले में अंदर से ज्यादा हो रहा। बर्थडे मनाना मुसलमान की शान ही नहीं। उसमें आप सोचे हम कितने आगे बढ़ रहे, कितने आगे जा रहे हैं। अफसोस होना चाहिए अपने हाथ में। पैसे कहते हैं कि पैसे नहीं है, महंगाई है, लोन लेकर चला रहे हैं घर का कामकाज, लेकिन बर्थडे धामधूम से मना रहे हैं। कर्जा बाकी है वो दे नहीं रहे लोगों का, लेकिन बर्थडे धामधूम से मना रहे हैं। शादियां, मुसलमानों की शादी सादगी से होनी चाहिए। हुजूर का फरमान है कि जो शादी में जितना कम खर्चा होगा उतनी ज्यादा बरकत होगी। आज के दौर में खर्चा करके तलाक हो रही है, जितने निकाह नहीं होते उससे डबल तलाक हो रही है, क्योंकि दीन का दामन हम छोड़ रहे हैं, गैरों की मुशाबहत हम इख्तियार कर रहे हैं। इसलिए मैं बारहा एक लफ्ज कहता हूं कि हमारी परेशानियां मानव सर्जित आफतें हैं। ये प्रॉब्लम्स हमने खुद क्रिएट किए हैं, हमने खड़े किए। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्रगुजार बन के रहे और सही माने में मोमिन बन के रहे तो मैं तुमको अजाब देकर क्या करूंगा? मुझे कहीं मजा आता है तुमको मार खिलाकर या जालिमों को मुसल्लत करके? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ये जो कुछ भी तुम भुगत रहे हो तुम्हारे करतूतों की वजह से, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं। इसलिए आज से हम इंशाअल्लाह नियत करें, तब सही मानों में मुसलमान बनकर रहने का वक्त आ चुका है। बहुत ज्यादा अमाल नहीं होते, तहज्जुद नहीं पढ़ाती, दिन में 3-5 सिपारे नहीं पढ़ाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमाल कम करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, हो गया काम तुम्हारा। लेकिन दाढ़ी रख लो, सर पे टोपी, शरीयत वाला लिबास, और जितने तरीकों से शरीयत ने मना किए हैं उनसे दूर हो जाओ, बेजार हो जाओ। हमें कोई लेना देना नहीं उन लोगों से। तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद अल्लाह की मदद आप देखें, आपका रौब और दबदबा आप देखें, क्योंकि लोगों के दिल अल्लाह के कब्जे कुदरत में। अल्लाह उसमें जब चाहे खौफ डाल देता है और जब चाहे बेखौफ कर देता है। ये बहुत सारी बातें हैं, उसको तफसील से समझाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।